नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा सबक तशखीसात से ही मुताल्लिक होगा। आप लोग किस तरीके से एक मरीज को पहचान सकते हैं और उसकी तशखीस कर सकते हैं। तशखीस में एक बात देखें, कहते हैं कि जब हम घर में आते हैं हमारा जी नहीं लगता, दम घुटता है, लड़ने को जी चाहता है, किसी से गुफ्तगू को जी नहीं करता, या घर वालों में आपस में लड़ाई होती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो सुकून रहता है, हम आसानी से एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर लेते हैं, लोगों से मामलात भी करते हैं। जादू या जिन्नात के असरात होते हैं या तभी तौर पर सेहत बुनियादी तौर पर किसी भी चीज का पूरे होने का नाम है। जिस्म में जिस चीज की जरूरत है, ग़िज़ा है, खुराक है, खून है, या कोई भी चीज आप लगा सकते हैं, अगर वो चीज पूरी है तो आपका जिस्म सलामत है, जिसे हम सेहत का नाम देते हैं। कोई भी चीज कम हो जाए या अपनी हद से बढ़ जाए उसे बीमारी का नाम दे। वो कहता है कि ये मेरा बासु सूज गया है, फूल गया है, मोटा हो गया है, इसमें इसका हुजम बढ़ गया है। एक आदमी कहता है कि नहीं, मेरा बासु जो है ना, ये जितना था इस बासु के मुकाबले में ये कुछ सुकड़ गया है, सूख गया है। अब बासु दोनों हालतों में मौजूद है। बीमारी का अंदाजा इस तरह लगाया है कि जब हम दोनों बाजुओं को बगौर देखते हैं तो एक जिस्म की तनासुब के हिसाब से मुनासबत रखता है और दूसरा बाजू या तो दूसरे आज़ा के मुकाबले में हुजम में बढ़ गया है या उनके मुकाबले में कम हो गया है। आप कहेंगे कि अगर ये बढ़ गया है तो इसमें किसी चीज का इजाफा हुआ है। अगर ये कम हो गया है, आमिल हो, तबीब हो, हकीम हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, अगर उस जरूरत को वो पूरा कर लेता है, जो कमी है उसे पूरी कर देता है या जो ज्यादती हुई है उसे एतदाल पे ले आता है, तो आदमी सेहतमंद हो जाता है। यही चीज इसमें होती है। उमूमी तौर पर जादू और जिन्नात से जो हम तशखीस करते हैं, जिन्नाती मामले में उमूमी तौर पर इंसान उभरता है, भड़कता है, क्योंकि कान मिनल जिन के ये जो शैतान है जिन्नात से है। जिन्नात की जो पैदाइश है मिम्मारी जी मिन्नार, ऐसी आग से पैदा हुए हैं जिसमें शोला ना हो। तो जब ये कोई जिस्म में हरकत करते हैं उस वक़्त जिस्म का तापमान, जिस्म की हरारत, जिस्म का दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर हाई होता है। आदमी को डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं, जी नहीं करता। उस आदमी को खड़े खड़े हुए जिन्नात दिखाई देते हैं, चीजें दिखाई देती हैं, आग के शोले दिखाई देते हैं। हर वक्त उसका पारा हाई रहता है, आंखों में सुर्खी होती है, किसी चीज को जी नहीं करता। अगर कोई उससे हमदर्दी करे तो वो उस पर भड़क उठता है। जब देख ले कि मरीज की क्या कैफियत है, सबसे पहले आपने तदबीर इख्तियार करनी है कि उस आदमी का इलाज आपने कैसे करना है। जो आदमी ज्यादा बोलता है, शोर करता है, गालम गलोच करता है, गिरबान पकड़ता है, तोड़ फोड़ करता है, उससे आप ठंडा पानी इस्तेमाल करवाएंगे, ठंडी चीजें, गर्म चीजें उसकी बंद कर देंगे, परहेज देंगे। जो एक ही किस्म के लोग परहेज देते, उदक मरक में नहीं जाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना और फला चीज नहीं खानी, फला चीज नहीं खानी, ये बस लगे बंधे वो है।
लॉजिक कोई नहीं है कि भाई जहां जचगी होती है वहां मरीज का क्यों दाखिला बंद किया जाता है, या जहां किसी की फौतगी हो जाए, मरग हो जाए, वहां क्यों बंद किया जाता है। जवाब किसी के पास नहीं, कहते भाई ये परहेज दिए जाते हैं, परहेज नहीं तोड़ना। तोजी ये है कि जहां पैदाइश होती है या जहां मरग होती है वहां पर फरिश्तों की आमद बकसरत होती है। वो जगह रहमत खुदाबंदी या तवज्जो है रब्बी की खास जगह होती है। वहां पर इतनी तजलियात होती है, गैब से राब्ता होता है कि हमारे और आप जैसों के जो हिसार बंधन होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते। इन दो जगहों पर अगर किसी को मना किया जाता है तो उसकी लॉजिक है। फिर हम लोग कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाना। जो ये भड़कीले किस्म के जो गाली गलौज करते हैं, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, आंखों में सुर्खी होती है, चार चार आदमियों से काबू नहीं होते, इनका गोश्त वाकई बंद कर देना चाहिए। इन्हें कद्दू खिलाएं, इन्हें भिंडी खिलाएं, इन्हें माश मूंग की दाल खिलाएं, इन्हें शरबत बजूरी पिलाएं, इन्हें अरके गुलाब पिलाएं, इनके सर पे मुंडवा के मेहंदी लगाएं, इनके पांव पर भंग होती है ना, भंग जिसे ये नशे लोग पीते हैं, मेहंदी की तरह इसे लगवाएं तो दौरे में फर्क पड़ जाता है। ये मेरी आजमूदा बातें हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि लोग पागल हो जाते हैं, उन्हें दौरे पड़ते हैं और उनके हाल बेहाल होते हैं। वो घर में बर्तन वगैरह तोड़ते हैं, घर से बाहर भागते हैं। कसरोल 1 तोला, काली मिर्च 2 तोले, संदल सफेद 3 तोले और सूखा धनिया 4 तोले, इन तमाम को ग्राइंड करवा ले। बिल्कुल जितना बारीक पीसेंगे उतना अच्छा है। इसके आप कैप्सूल भर लें। इसे आप किसी भी अंदाज में इस्तेमाल करें, चुटकी से इस्तेमाल कर दें, बहरहाल आप इस्तेमाल करें। अगर दौरे वाले को, जिसे इस किस्म का दौरा पड़ता है, आप ये मत कहें दवाई, उनसे कहा भाई मेरा अमल है, ये मैंने पढ़ के दे दिया, ये इसे खिलाते रहे। इसे खिलाना किससे है? इसे कद्दू के पानी से खिलाना है, आप इसे इरके गुलाब से खिलाना है, शरबत बजूरी से खिलाना है। गोश्त इसका बंद है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसका गोश्त तो बंद होना ही होना है। इसे आप गुलकंद खिलाएंगे, गाजर का मुरब्बा देंगे तो उसके जिन्नात और जादू कंट्रोल हो जाएगा। आप दम करें, मैं नहीं कहता कि भाई ना करें, सूरह फातिहा पढ़ के दम करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ के दम करें, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति पढ़ के दम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर सूरह फातिहा तक के पढ़ के दम करें। मैं इनका मुनकिर नहीं हूँ। जिन्नात वाला बखूर जलाओ, कहीं जो है ना गूगल लोबान की धुनी दो, कहीं अगरबत्ती जलाओ, या हरमल की धुनी दें, संदल की धुनी दें। आप सारी किताबें, तिलिस्मात की, अमलियात की किताबें उठाकर देखना, आपको ये चीजें मिलेंगी। दल की धुनी जो होती है ना वो ठंडी होती है, इससे दिमाग को तरावत मिलती है, ठीक है। इसके बाद लोबान की धुनी वो गर्म होती है। ऐसे ही इनकी मुख्तलिफ तासीरात होती है। अब कहते हैं भाई जाफरान का ताबीज लिखना है, कहते हैं संदल की धुनी देनी है, गूगल की धुनी देनी है, और मुश्को जाफरान से नकश लिखना है। अब वो मुश्को जाफरान से जो वो लोग लिखते थे ना, उसे पीते थे तो उससे हल्की मिकदार में जो जाफरान और मुश्क का असर है वो जिस्म में जाता था और जिस्म में उससे तवानाई आती। अगर आप बगैर मुश्को जाफरान के हिरन की झिल्ली के, भाई हिरन की झिल्ली पे ये चीज लिखे, आप याकूत के पर ये इसम लिख ले, उसमें ये होगा। ये चीज बताऊं कि जाफरान, याकूत, मरजान, जुमरुद, ये लोग जो पढ़ते हैं या ये जो नगीने पहनते हैं उंगलियों में, ये सारी चीजें करते हैं, क्यों करते हैं? इस कायनात में रह रहे हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की लहरें, व्यूज हमें घेरे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं। शुआएं हमें तकलीफ दे रही हैं। जब हम कोई अंगूठी या नगीना या कोई ऐसा पत्थर उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे नफा नुकसान नहीं होता, नफा नुकसान अल्लाह की जात करती है। तो वो जो नुकसानदेह लहरें होती हैं, वो जो पत्थर होता है उसे जज़ब करता है, उसे जज़ब कर लेता है।
تو جسم میں جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اثر سے، مثلا کسی کا سر درد کر رہا ہے، وہ برف رکھ لیتا ہے، کوئی ٹھنڈی چیز رکھ لیتا ہے اور یہ چیز کر لیتا ہے، اس سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر ایسی کمبینیشن ہوتی ہے، ایسا ملاپ ہوتا ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس چیز کو لوگ نہ جانتے ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسرول، کالی مرچ، سندل اور دھنیا۔ جس آدمی کو ہمیشہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جس کے گردوں میں پتھری ہوتی ہو، راتوں کو نیند نہ آتی ہو، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، سر آگ کی طرح تپتا ہو، اسے آپ دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر کا یہ تریاق نسخہ ہے یہ، کیونکہ اس سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جنات ہو، جادو ہو یا کوئی نقش تعویذ ہو، ہمارے جسم میں کوئی نہ کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہم اس کمی کو پورا کرتے ہیں، وہ دم درود سے ہو، وہ کسی نقش سے ہو یا کسی غذا سے ہو، کسی دوا سے ہو، کسی ذریعے بھی اگر آپ اس نقص کو دور کر دیں گے تو وہ چیز دور ہو جائے گی۔ اصل میں جب علاج ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر طبیعت ہماری ہوتی ہے، وہ سنبھلنا شروع ہوتی ہے، ہماری جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے، ول پاور ہماری بڑھتے 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 پھر مختلف انداز میں، ہر آدمی کی اپنی اپنی مختلف طبیعت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو پھوڑا پھنسی ہو جائے، کسی کو اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 دن میں وہ پھوڑا پھنسی ختم ہو جاتا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مہینوں بھی، چھوٹی سی پھنسی بھی ان کے لیے تکلیف کا سبب رہتی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم مہینوں کے، 2 مہینوں کے، چلے کے، 2 چلوں کے جب ہم پرہیز دیتے ہیں، اس کا مقصد دن گننا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مریض کا ہم علاج کر رہے ہیں اس کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہو جائے کہ دوبارہ سے اگر کوئی حملہ کرتا ہے، دوبارہ سے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ چیز اس پر دوبارہ سے اٹیک نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں پرہیز دینا۔ پرہیز بنیادی طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو جسم میں پہلے سے ہی زیادہ مقدار میں ہے، اگر وہ کھائے گا، پیے گا یا اس ماحول میں جائے گا تو وہ تکلیف کا سبب ہوگی۔ جیسے کسی نمونیا والے کو آپ آگ کی لکڑیاں کولوں کے سامنے بٹھاتے ہیں، دھوپ اس کے لیے ہیٹر جلاتے ہیں، ایسے تدبیر کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹمپریچر جو جسم میں کیپیسٹی سے زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے، اسے آپ جب بلڈ اپ کریں گے تو اس کے لیے بیرونی سہارے لیں گے، آگ جلائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر آدمی اس ٹھنڈ سے نکل کر اس نمونے سے بھی باہر آ جائے گا۔ انڈے کھلاتے ہیں اسے، کوفتے کھلاتے ہیں اسے، یخنیاں پلاتے ہیں، کاوجات پلاتے ہیں تاکہ اس کی ٹھنڈ دور ہو۔ یہی چیز وہاں ہے کہ پرہیز کی بھی حقیقت میں نے بتا دی۔ دوسرا دورے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض خاموش رہتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، یا اس کی زبان جو ہے نا یہاں دانتوں کے نیچے آ کر وہ اپنے دانتوں سے ہی زبان کو کاٹ لیتا ہے، زخمی کر لیتا ہے۔ اس کے جب اس سے دورہ پڑتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، اس کا پیشاب نکلتا ہے۔ پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے تو دردوں کی وجہ سے وہ بیچارہ روتا ہے، چلاتا ہے، گھر والے اس کی مٹھیاں بھرتے ہیں، دباتے ہیں۔ اتنی ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو دبانے سے، جب آدمی ایسے دباتا ہے تو حرکت سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں میں جان آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو تھکاوٹ اور درد ہوتا ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے اور اسے راحت ملتی ہے۔ عام طور پر جب 40 سال سے اوپر کی عورتیں ہو جاتی ہیں، 2-4-5 بچوں کی ماں بن جاتی ہیں، تو بیچاریوں کو خوراک پوری نہیں ملتی اور وہ اولاد سے ہی اس کی فکر میں، گھر کی فکر میں اتنی پریشان رہتی ہیں۔ وہ اپنا بچا ہوا نوالا بھی، اپنا منہ کا نوالا بھی اولاد کو کھلاتی ہیں، کہیں گھر میں جوڑتی ہیں، بچیوں کی فکر ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگیں درد کرتی ہیں۔ پھر انہیں بچوں کو اوپر چڑھاتے ہیں، دبواتے ہیں اور انہیں بہت بیچاریوں کو پھر نیند آتی ہے، وگرنہ ساری ساری رات وہ بیچاری ایسے تڑپتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں جتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ایسے ہاتھ پاؤں کٹنا کہتے ہیں انہیں، بمشکل ہی ہم اپنا کھانا پینا پورا کرتے ہیں، بڑی بڑی غذائیں، پھل، دودھ، بادام، یہ کہاں ہمیں میسر آتی ہیں، روزی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔
تو آپ ان کے لیے ایسا کریں کہ پانی گرم کرے، اس میں 1-2 چمچ نمک کا ڈال کر پانی کو گرم کرے، جتنے پانی میں وہ پاؤں رکھ سکتی ہے ایسا نیم گرم پانی اس میں پاؤں رکھوائیں، ان کی پنڈلیوں کی جو ہے ٹکور کریں اور جتنا ہو سکے وہ کریں۔ اس کے بعد پھر سرسوں کا تیل لگا کر اور اسے اچھی طرح تلیوں میں، ایسے پاؤں کی تلیوں میں مالش کر کے آپ انہیں لٹا دیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ تکلیف ہوتی ہے دورے کے بعد، جن کا پیشاب نکلتا ہے، جن کی ناک سے بھی جو ہے نا غلاظت نکلتی ہے، منہ سے بھی پانی آتا ہے اور پاخانہ پیشاب بھی خطا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اعصابی مریض ہوتے ہیں، ایسوں کو آپ بڑا گوشت کھلائیں، آپ انہیں پیاز جن سے روکا جاتا ہے، پیاز لہسن دیں، آپ انہیں زعفران دیں، انہیں لونگ دار چینی کا کہوہ پلائیں، انہیں آپ دم درود بھی کریں، آملے کا مربع دیں، حریر کا مربع دیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہوتے ہیں، جن کو جنات ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، انہیں خواب میں عمومی طور پر آگ جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے محسوس ہوتے ہیں، خون خرابہ دکھتا ہے، یعنی جو انسان غصے کی حالت میں کرتا ہے وہی اسے خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں دشمن سے لڑ رہا ہے، کسی سے جھگڑ رہا ہے، پھر اسے بہت دیر تک نیند نہیں آتی، اگر نیند آتی بھی ہے تو ہلکی سی آواز سے ان کی نیند کھل جاتی ہے، پھر وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو وہ اسرول والا نسخہ دیں، اور جو بیچارے 24 گھنٹے سوئے رہتے ہیں، ان کا وجود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ساری علامات ہوتی ہیں، انہیں آپ یہ نسخہ مت دیں، وگرنہ انہیں اور بھی تکلیف ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اعصابی مرض ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے، اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے منہ میں تھوک کی کثرت ہوتی ہے، ان کا پیشاب سفید ہوتا ہے، نیند بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر انہیں غصہ بھی کم آتا ہے، اکیلے تنہا پڑے رہتے ہیں، کسی کو بلانا مناسب نہیں سمجھتے، کوئی انہیں 4 دفعہ آواز دیتا ہے 1 دفعہ ہوں کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو پرہیزوں کی حقیقت ہے یا یہ جو معاملات ہیں، یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اگر کسی کو ایک جگہ پر رات کو اسی جگہ پر لیٹے ہوئے دورہ پڑتا ہے یا کوئی عامل توجہ کرتا ہے، رات کے مخصوص اوقات میں آوازیں آتی ہیں، پتھر آتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا مریض کو دورہ پڑتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ سب سے پہلے اس مریض کی چارپائی تبدیل کر دیں، اس کا کمرہ تبدیل کر دیں، تو آپ اس کی چارپائی کو بدل دیں۔ تو آپ جو دم درود سے اس کے لیے کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس جگہ کی تبدیلی سے ہی بہت سارا آپ کا معاملہ کور ہو جائے گا۔ ان کی آب و ہوا چینج کروائیں، انہیں باہر کھلی فضا میں رکھیں۔ عمومی طور پر بلڈ پریشر کے مریض جن کے سانس گھٹتے ہیں، گھر میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور سر درد کرتا ہے، وہ آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ہدایت کر دیں صبح کے ٹائم یا جب بھی وقت ملے وہ کوئی 150 قدم باہر 10-20 ایکڑ کوئی کلومیٹر کوئی اس میں وہ چل پھر لیا کرے، تاکہ غلاظت جمع ہو گئی ہے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو گیا ہے وہ خارج ہو، تازہ ہوا ملے، اسے نیند آئے، اسے ہاضمہ ہو، اسے کھانے کی طلب ہو، وہ دوسروں سے اچھے انداز میں گفتگو کر سکے اور اپنے گھر کے ماحول کو سنبھال سکے۔ کہ آپ نے مریض کو کس انداز میں دیکھنا ہے اور مریض کے بے ہوشی کی حالت میں یا جادو جنات کی حالت میں آپ نے کس انداز میں یہ پتہ لگانا ہے کہ کس کو جادو ہے، کس کو جنات ہیں اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غذا اور خوراک کے ذریعے سے مریض کو ٹریٹ کریں گے، لیکن اس کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ لوگ دم جھاڑے سے، نقش تعویذ سے یا پانی پڑھ کر دم دینے سے، جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کے لیے آپ عرق غلاف پر دم کر کے دیں، اس سے کہیں کہ آدھا کپ صبح، آدھا دوپہر کو، آدھا شام کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے الائچیاں منگوائیں یا زیرہ سفید منگوائیں، دھنیا منگوائیں، آپ وہ دم کر کے دیں کہ یہ آپ نے مسلسل انہیں چبانا ہے، یا صبح دوپہر شام ان کے 2-4 الائچیاں چبانی ہیں، کچھ دھنیا چبانا ہے، یا ایسے ہی آپ انہیں ایسا کر کے دیں کہ اس کو بھوک بھی لگے، اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے اور اس کا جسم کی توڑ مروڑ بھی بند ہو جائے، اسے نیند بھی آنا شروع ہو جائے
اور وہ جو جنات کا دورہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ہسٹیریا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ ان لوگوں کو ہوتی ہے، یا ہسٹیریا جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز آ کے پھنس گئی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتی ہے